قرآن پاک کی یہ آیت اٹ ایڈریسز اسلام کا ٹیک آن ریلیجس ڈائیورسٹی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ملٹیپل ریلیجنز نہیں کہ جیسے اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے اسپرچولیٹی کے فلیورز ایولیوشن میں پیدا کر لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دین اسلام کو اس دنیا میں بھیجا. انسان نے خود شیطان کے پیچھے چل کے، یہ جو ایک سنگل نیشن تھی اس کے اندر شیطان جو قسم کھا کے آیا تھا، اس نے لوگوں کے اندر جو ہے اختلافات پیدا کیے، لوگوں کو انبیاء کا جو مقام تھا وہ بھلایا، اور لوگوں کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ انبیاء کی تکذیب اور رسالت کی تکذیب. جب رسول کی تکذیب کریں گے تو جو میسج وہ لے کے، جو یاد دہانی، جو نصیحت، جو ذکر وہ لے کے آئے ہیں، اس کو بھی ڈس ریسپیکٹ کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ جو خیر آئی وہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن نعوذ باللہ ہمارے اندر جتنا فساد، جتنے ہمارے اندر ڈویژن ہے، یہ تو نعوذ باللہ نبی کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ سخت آگے سے جواب دیتے ہیں. سو یہ جو یہ آج کا ہی صرف نہیں ہے، ماڈرن انسان کا ہی ریٹورک نہیں ہے، یہ انسانیت میں جہاں جہاں کفر اور شرک تھا ان کا بھی یہی ریٹورک تھا. جو آج کا ریٹورک ہے، آج کا ریٹورک آف ماڈرن مین کیا ہے کہ فوکس جسٹ آن گاڈز لو اور یونیورسل ویلیوز آف گڈ کی بات کریں، اینڈ جسٹ ٹیک دا رسول آؤٹ آف دا ٹاک، کیونکہ وی سی دا میسنجرز ایز دا کاز آف نعوذ باللہ فساد. دے آر ناٹ دا یونیفائنگ پاور. اور اللہ تعالیٰ سیز کہ یہ جو پیراڈائم ہے، یہ جو سوچ ہے، یہی باطل ہے. رسول تو بھیجے ہی توحید پر انسانیت کو یونیفائی کرنے کے لیے تھے. تمام کتب، تمام رسل و انبیاء، تمام دعوتیں اسلام، they were all Muslims. چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی آیات ہم پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی نسلوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ مرنا تو مسلم ہی مرنا، ایک ہی میسج ہے. اور پھر آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کے بارے میں اور ان کے درمیان میں بعض دفعہ ہزاروں سال کا ڈسٹینس ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے نبی آئے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ اپنی لوگوں سے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اتباع کرو. دوسرا آئے ایگزیکٹ سیم، صرف میسج سیم نہیں ہے، ایگزیکٹ سیم ورڈز آپ کو قرآن پاک میں بار بار نظر آئیں گے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہر نبی ریپیٹنگ دا سیم ورڈز. ایون سورہ نساء میں اگر آپ آیت نمبر 150 اینڈ 151 کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا، وہ یریدون، اور یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں. جس طرح بھی ہم نے کہا کہ یہ جو ماڈرن ریٹورک کیا ہے کہ اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، یونیورسل گڈنس کی بات کرتے ہیں، رسولوں کی بات نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لائیں گے، کچھ کے ساتھ کفر کریں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اس اپنی یہ جو ان کی پسند کی باتیں، ان کے درمیان کی اپنی کوئی راستہ نکال لیں، یعنی کہ اپنی مرضی کا دین بنا لیں، کچھ اللہ کی مان لیں، کچھ اپنی منوا لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں ہم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں. چاہے یہ بات کوئی مسلمان بھی اگر کہتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھ لے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کیا اس کو بتا رہے ہیں کہ تم کیا ہو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے انہی کافروں کے لیے وہ دردناک تکلیف دینے والا عذاب تیار کر. کیونکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو کوڈ آف لائف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے، یہ حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی،
ان کے پاس اللہ کی روشن آیات آ گئی. یہ صرف اپنی ضد، اپنی حسد کی وجہ سے، بغیم بینہم، یہ صرف اپنے حسد کی وجہ سے، اپنی جھوٹی اناؤں کی وجہ سے اس کو ڈینائی کریں. وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں I don't care، جو بھی میری آیات کے ساتھ کفر کرے گا میں اس کا بہت جلد حساب لے لوں گا. مجھے یا میری جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. سو قرآن حکیم ہمارا پیراڈائم سیٹ کیا کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی جو حقیقی دعوت ہے، اب تو انہوں نے اس کے اندر فیبریکیشنز کر لی، توریت میں، انجیل میں انہوں نے اپنی روایات بنا لی. انہوں نے ان روایات، اگر آپ اسرائیلی روایات انبیاء کے بارے میں پڑھیں تو نعوذ باللہ ایسی باتیں تو یہ آج اپنے جو آج رائل فیملیز ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتے. اور جو یہ ان انبیاء کے کریکٹر کے اوپر نعوذ باللہ وہاں پہ تکذیب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ جو انبیاء ہیں they all belong to the same union. سب صبغت اللہ والے، سب مسلمان ہیں. وہ یونیفائنگ فیکٹر ہے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان. یہ یونیفائنگ فیکٹر ہے فار آل آف ہیومینٹی، کیونکہ انسانیت شروع ہی یہاں سے ہوئی. لیکن لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کر کے، حق اور باطل کو خلط ملط کر کے، آیات حق کو چھپا کے، آیات حق کو ان کے مقام سے ہٹا کے، یہ جو ڈس یونٹی کا فتنہ ہے یہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. سو پھر اللہ تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ نے اپنے پیارے انبیاء بھیجے اور جو مبشرین و منذرین، جو موٹیویشنز بھی لے کے آئے اور وہ ساتھ وارننگز بھی لے کے آئے. کیونکہ دین از اے بیلنس. آپ ہر وقت لوگوں کے سامنے روزی پکچرز نہیں پریزنٹ کر سکتے، لوگ بگڑ جاتے ہیں. اور نہ ہی آپ دین کو اتنی سختی، وارننگز، اللہ تعالیٰ تو جہنم میں ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گی، اور ٹو پینٹ اے پکچر ایز اف اللہ تعالیٰ از ویٹنگ کہ کوئی میرے ہاتھ لگے. اور آپ دیکھیں قرآن پاک کو، جب آپ دیکھتے ہیں آپ قرآن پاک سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پازیٹیو ری انفورسمنٹس پہلے دیتے ہیں، پھر ان کو بیلنس کرتے ہیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے. اور آپ قرآن پاک شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کتنی مبشرات ہیں. الحمدللہ ہے کل حمد، جو مطلب کائنات میں آپ کسی کی بھی حمد کریں اصل میں تو کریٹر کی حمد ہو رہی ہے. آپ جب پینٹنگ کو دیکھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں پینٹنگ ان اٹ سیلف تو کچھ نہیں نا، آپ پینٹر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یار کیا خوبصورت اسٹوری. آپ اصل میں ان فکشنل کریکٹرز کی بات نہیں کرتے، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا جینیس آف دا رائٹر ہو کریٹڈ آل دیٹ. تو اب کائنات میں کسی بھی چیز کی تعریف کر لیں، ہر چیز کا پیچھے خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو ساری تعریفیں اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ رب العالمین، میں تیرا رب ہوں، تجھے پال رہا ہوں، تجھ سے محبت رکھتا ہوں، الرحمن ہوں، الرحیم ہوں. پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے بات ہو رہی ہے. اور پھر آگے چل کے کیونکہ تربیت ہے، تربیت 100% پازیٹیو ری انفورسمنٹ پہ نہیں ہو سکتی، تو اس کو بیلنس کیا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو بی وانڈ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. اللہ غفور و رحیم ہے، بے شک وہ غفور و رحیم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بگڑ جاؤ اور دوسرے لوگوں کے حق تلفی کرو. اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر صرف انسان تو انسان نہیں، باقی بھی جو تمہارے ارد گرد انوائرمنٹ، تو میرا خلیفہ ہو، تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے، باقی چیزوں کا بھی احترام کرنا ہے، باقی چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. تو اسلام میں یہ جو ہمارے یہاں آج کل ایکسٹریمز ہیں، یا تو لوگ بہت دین کو لائٹ لے لیتے ہیں، موٹیویشن کی سر بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیچ میں جہاد کی بات نہ کریں، جہنم کی بات نہ کریں، بڑی سخت آیات، اچھی اچھی باتیں کریں سر. وہ بھی از ناٹ اے ہیلدی وے آف انڈرسٹینڈنگ دین. اور نہ ہی صرف وارننگز پہ کہ دین کو اتنا سخت بنا لیں کہ لوگ مطلب دین کا نام سنیں اور قرآن پاک کو دیکھیں اور پڑھا نہیں ہے لیکن ایک پرسیپشن یہ بنا لیے کہ اس کے اندر تو صرف جو ہے نا وہ نعوذ باللہ سختی ہے اور تلخی ہے.
So it's a beautiful balance through انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان انبیاء کے ساتھ اپنا کلام بھیجا بالحق. حق کا مطلب کیا ہے؟ ایک اٹس دا ٹروتھ، اللہ کی طرف سے، اللہ الحق، اس کا یہ سچ ہے. اور دوسرا حق کا مطلب ہوتا ہے یہ اٹ ہیز اے مقصد، یہ با مقصد ہے، اٹ ہیز اے پرپز. قرآن حکیم صرف ثواب کی نیت سے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، وہ بھی آپ پڑھیں ثواب ملے گا، لیکن صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہ ایک با مقصد کلام ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو عمل میں لے کے آ جائے، اس کو جیا جائے. This is a law that has been given to you. You have to practically live it. Live your life according to this, deen and this law of Allah Ta'ala. And you have to follow the seerat of Sahib Quran sallallahu alayhi wa sallam. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اس قرآن پاک کے ساتھ آپ فیصلے کر دیں انسانیت کے درمیان. not just مسلمان، آپ تمام انسانیت کے درمیان فیصلے کریں، تمام ہیومینٹی کو جج کریں ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کریں، جن معاملات میں بھی وہ اختلاف کریں، وہ کوئی بھی معاملات ہو، تھرو قرآن پاک. قرآن پاک از دی اونلی یونیفائنگ فیکٹر. قرآن اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے جتنے بھی اختلافات ہیں، ہر مذہب میں دیکھیں عالم یا مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں. اب اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک بھیجا گیا کہ لوگ جس بھی معاملے میں ڈس ایگری کریں اس کا فیصلہ کلام اللہ کی روشنی میں کریں، چاہے عام لوگ ہوں یا چاہے یہ عالم اور مذہبی اسکالرز ہوں. Nobody is above قرآن پاک. مذہبی اسکالر بھی سبسروینٹ ٹو قرآن پاک، اس نے بھی دین کی ڈس ایگریمنٹس قرآن پاک سے نکالی، اپنی پسند سے مذہب کو سخت اور آسان نہیں کر سکتا. اور یہی پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب خود ہم دین کو، قرآن پاک کو تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں میں نے اپنا کلام پاک آسان کیا، کوئی ہے جس پہ فوکس تو کرے، یہ میرا کلام ہے، اٹ وڈ ٹاک ٹو یو، میں نے تمہارے قلب میں وہ نور عطا کیا ہے، اگر تم سنسیئرلی آ کے بیٹھو قرآن پاک کے ساتھ، اٹ وڈ ٹاک ٹو یو، اٹ ول اسپیک ٹو یور قلب. تو آج ہم کیونکہ مذہب کو خود، قرآن پاک کو خود نہیں پڑھتے، ہم بھی دوسرے مذاہب کی طرح ہم نے ان عالموں کو، مذہبی اسکالرز کو خود یہ پاور دی کہ وہ ہمارے لیے انٹرپریٹ کریں قرآن پاک کو. اور اس کی وجہ سے مزید ڈس ایگریمنٹس آ رہی ہیں جہاں پہ بھی کوئی اپنی پسند کے معنی اس میں سے نکالتا ہے. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ قرآن پاک، جس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کی تکمیل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو میں نے امام بنایا تمام انسانیت کے لیے. اب حضرت ابراہیم جو امام ہیں وہ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ وہ حنیف ہیں، وہ وفا ہیں، اللہ کے ساتھ وفا کرنے والے، وہ مسلم ہیں. اب اس سٹینڈرڈ کے اگینسٹ انسانیت کو آپ نے جج کرنا ہے. اس سٹینڈرڈ پہ نہ یہود پورے اترتے ہیں نہ عیسائی. اسی طرح ہم نے بھی اسی سٹینڈرڈ پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. کیا ہم حنفی ہیں یا ہم نے دنیا کے رنگ لیے ہوئے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے وفادار ہیں یا ڈو وی ہیو خواہشات نفس جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف جاتی ہیں اور پھر ہم اللہ کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ کیا میں مسلم ہوں؟ کیا میں نے اللہ کے سامنے سبمٹ کیا اپنی کل ہستی کو؟ سو we have to follow Baba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Quran Hakim to get rid of all the اختلافات جو آج امت میں موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور یہ جو پہلی کتابوں والے ہیں جن کو کتابیں دی گئیں، انہوں نے بھی اختلاف جو ہے، حالانکہ ان کے پاس کھلی روشن نشانیاں آ گئی تھیں، ان کو بھی علم دیا گیا تھا. انسان ہمیشہ جب اس کے سامنے علم آ جائے اس کے بعد وہ صرف اختلاف اس لیے کرتا ہے بغیم بینہم، صرف آپس کی بغض،
آپس کی حسد کی وجہ سے، ورنہ قرآن حکیم اللہ کا کلام پاک، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی فالو کر رہا ہے اور جو اپنے اندر کا بغض اور حسد اور نفرتیں دور کر کے فالو کر رہا ہے، وہ ہمیشہ یونٹی کی بات کرے گا، اس میں کبھی بھی نفرت نہیں ہوگی. اور یہی ایک میسج ہے جو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جہاں تک احترام کی بات ہے تو یہ بالکل ایسی اگزامپل ہے جس طرح آپ کو ایک فیملی دیکھیں اور چھوٹے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک ہی جگہ کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ان کا بچپن ساتھ گزرا، بڑے ہوئے بہت محبتوں سے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ دے فیل اپارٹ اور سالوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی. پھر وہ کوئی یاد کرائے کہ یاد کرو تم بچپن میں ایک ہی تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے. اب یہ جو آپ یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو یو ور ونس ون فیملی، so the reminder is what? It's given so as to reignite the feeling of oneness. So جب ہم یہ پڑھتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، تم بیک پہ ایک ٹائم پہ سب انسانیت ایک ہی تھے. سو مسلمانوں کے اندر انسانیت کی محبت ہونا لازمی ہے، کیونکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تم ایک امت تھے. اور یہی بات ہمیں بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام قیامت تک آنے والے میری امت ہے. جو اسلام میں داخل ہو گئے وہ امت مسلمہ ہے، جو ابھی نہیں داخل ہوئے وہ امت دعوت ہے. سو مومن اس ڈائیورسٹی آف ریلیجن کو دیکھتے ہوئے مطلب اس کے دماغ میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ دے آر لاسٹ ممبرز آف مائی فیملی، یہ ہمارے پوٹینشیل بہن بھائی ہیں. They just don't accept us out of their ignorance that they are our family. لیکن ہم نے ان کو بھی یہ امت دعوت ہے، ہم نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ان کو بھی خیر پہ جمع کرنا ہے، ہم نے ان کو بھی دعوت دینی ہے، ان کو بھی حق پہ واپس لے کے آنا. سو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم knows this responsibility that we have to think of all humanity as our own, not as the others. اور قرآن پاک کا اصول ہے، اور ہم پڑھیں گے بھی آگے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ تم نے قتال کرنا ہے ان کے ساتھ جو حربی کافر ہیں، جو پہلے تم پہ اٹیک کرتے ہیں. اشد علی الکفار، تم صرف نفرت کرتے ہو ان حربی کافروں سے جو فتنہ فساد پیدا کرنے والے ہیں. باقی انسانیت کے لیے تو تم نے سراپا رحمت، سراپا شفقت، سراپا ہدایت بنا، کیونکہ دین سکھاتا ہی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے من ینفع الناس، جو انسانیت کے لیے اچھا ہے. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. بس اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی زیادہ انہوں نے اختلافات بنائے ہوئے ہیں، اللہ مومنوں کو کامل ہدایت دے رہا ہے اپنے حکم کے ذریعے. اب اس میں ایک ویری سمپل اگزامپل کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے یہود و نصارہ میں. یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ عیسائی تھے. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنین کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ہی از دا فادر آف all three of the religions. And حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ تو کتنے 100 سال بعد آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو نہ انجیل تھی اور نہ توریت تھی. ہاؤ کین ہی بی یہود؟ اور یہودیوں نے اپنا نام تو نسلی ڈویژن پہ رکھا تھا، اور اسی طرح نصرانیوں نے علاقائی بنیادوں پہ اپنا نام نصرانی رکھا تھا. اصل میں تو قرآن پاک بھی ان کو شروع میں بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ تم سارے حضرت یعقوب کی اولاد ہو، اسرائیل کی اولاد ہو. حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اٹ مینز عبداللہ. اینڈ پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ جب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ جب آگے چل کے ان سے بات کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود اور یہ نصارہ، کیونکہ انہوں نے خود دین اسلام کو چھوڑ کے اپنے لیے یہ نام پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مسلم تھے، حنیف تھے، ایک رب کے رنگ میں رنگے ہوئے. فالو ہم. اسی طرح
انبیاء کی جہاں تک بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر آپ یہود کو دیکھیں تو وہ ان کی شان میں بہت، ان کی والدہ کی شان میں بہت گستاخی کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ کرسچنز کی طرف سے دیکھیں وہ ان کی ذات کے اندر اتنی ایگزیجریشن کرتے ہیں کہ ان کو اللہ بنا دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں حق پہ. اگین فرام دا اف وی لک ان ٹو قرآن پاک اینڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہدایت مل رہی ہے اور ہمیں ہدایتیں دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت غیر انبیاء میں حضرت بی بی مریم جیسا کوئی مرد بھی نہیں ہو سکتا. ایسی عظمت ہے ان کی، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت ہی پیاری بندی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ ان کو عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ میرا رسول ہے، وہ میرا عبد ہے. اور یہ ہمیں ہدایت بھی اگین قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. سو ٹوڈے دا کنفیوژن ود ان مسلم امہ، یو نو دیر آر پیپل جن کے لیے آج، کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین کو، کیونکہ وی ہیو اسٹاپڈ فالوئنگ قرآن پاک اینڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وی ہیو جسٹ ریڈیوسڈ آور دین ٹو مذہب، ٹو اے بنچ آف ریچولس. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ ریچولس دے آر ناٹ امپورٹنٹ، دے آر ناٹ دیئر پرائیورٹی. تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو دین کو تو خیر دین کیونکہ اب مذہب بن گیا تو وہ صرف اس کے ریچولس کو فالو کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، لیکن دے ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو لیو بائی دین، دے ڈونٹ لیو اٹ. ان کا اخلاق، ان کے معاشی معاملات، لین دین، ان چیزوں میں پھر وہ مذہب کو نہیں آنے دیتے. اٹس جسٹ فیو ریچولس جن پہ وہ بات کرتے ہیں. پھر جہاں پہ ایجوکیشن کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی ہمارے پاس دو طرح کی ایکسٹریمز آنا شروع ہوگی. ایک طرف وہ ریلیجسلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو سائنس، ٹیکنالوجی، باقی چیزوں میں ان ایجوکیٹڈ ہیں. دوسری طرف جو ایجوکیشن ہے ماڈرن، وہ آپ کے پاس اٹس کریٹنگ اسکیپٹکس آف ریلیجن، کہ مذہب تو آؤٹ ڈیٹڈ نان سائنٹیفک سی چیز ہے. پھر وہ لوگ جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں اور جب وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں اور بعض دفعہ ایک they take a bad taste from this thing کہ دین میں اتنے فرقے ہیں، ہم تو امت واحدہ ہیں تو پھر ہمارے میں اتنے فرقے کہاں سے آ گئے اور پھر اتنی ڈفرینٹ فقہیں ہیں. سو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی حق ہے، یہ اس کے ذریعے یہ جتنے اختلافات ہیں، ایون ان مسئلوں کو چھوڑ دیں کہ ہمارے باقی مذاہب کے ساتھ کیا اختلافات سامنے آتے ہیں، جو ایون اختلافات ود ان دا مسلم امہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن حکیم کے ذریعے ان کو دور کرو. دی اونلی یونیفائر از اللہ کا کلام قرآن حکیم. یو سٹ ود قرآن حکیم تقویٰ کے ساتھ، دل میں حضوری ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی چاہت ہو، انسان کے دل میں اللہ کی طلب ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں if you sit with this اخلاص and this محبت، میرے کلام کے ساتھ بیٹھو، پھر اللہ سبحانہ ضرور تمہیں، یہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا کہ جس میں وہ چاہت دیکھتا ہے اپنے لیے، اخلاص دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو جب ابلیس نے کہا تھا میں ضرور ان کو اپنے ساتھ اپنا ایک گروہ بنا کے آؤں گا، یہ جو آپ کے چہیتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں، ناٹ مائی مخلص عباد، وہ میری حفاظت میں. سو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باہوں میں لے لیتا ہے. سو اف یو سٹ وتھ قرآن حکیم کامل اخلاص کے ساتھ، دین اللہ تعالیٰ ول گرانٹ یو دی ہدایت، دی نور، دی شفا therein. اسی لیے فرمایا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، جیو اللہ کی چاہت کے مطابق. کیوں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. سورہ احزاب کی 4th آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے کسی مرد کے اندر، مطلب I would generally translate it کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے جوف میں 2 قلب نہیں رکھے. روحانی طور پہ سے کیا مطلب ہے
کہ انسان ایک ہی کو فالو کر سکتا ہے، یا وہ اپنے رب کا ہو سکتا ہے یا وہ شیطان کا ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہہ کہ میں نے کمپرومائز کر لیا. میں اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہوں، اور میں ان بتوں کی جو میں نے اپنے دل میں اتنے بت بنائے اور میں نے شیطان بنایا، یہ بھی میرا اس کے ساتھ بھی ایک یارانہ چل رہا ہے. آئی ہیو گڈ ٹائمز ود ہم ایز ویل، تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. اور اللہ تعالیٰ تو obviously اللہ تعالیٰ ہے، ان کو بھی میں نہیں. اللہ تعالیٰ سے دس از منافقت. if you come in this unnatural state of two hearts، میرے پاس تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. you come to me تو پھر میرے رنگ میں رنگ کے، حنیف بن کے، میرے سامنے کمپلیٹ سبمیشن. میں نے جو تم سے اتنی محبت کی، سو تم بھی ان ٹکڑوں کو جوڑ کے کم ایز ون آرگینک ہول. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف. اور یہاں پہ من یشاء میں دونوں مطلب ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگے. اسی لیے سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ہم اتنے غافل لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اب رحمت دیکھیں، بہانے چاہتی ہے اللہ کی رحمت اپنے بندے کو نوازنے کے. کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر نماز میں مینڈیٹری کی، وہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اگر کسی نے ایک دفعہ بھی زندگی میں نماز پڑھی ہے تو اس نے اللہ سے مانگا ضرور ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یا اس کا میننگ یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جس کے اندر چاہت دیکھتا ہے، جس کے اندر خالص طلب دیکھتا ہے، جس نے چاہا کہ وہ اللہ کے راستوں پہ چلے، پھر اللہ اس کو اس کی چاہت دے کے، اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. So this total summary is کہ whatever twisted form of spirituality جو آج اس دنیا میں اس کے مختلف مذاہب جس طرح بدھزم ہے، ہندوازم ہے، کرسچینٹی، جوڈازم ایٹسیکٹرا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں سمجھا رہے ہیں somewhere in history they all originated from Islam. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے کوئی ایسی انسانیت کا کوئی ایسا فریکشن ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں چھوڑا جس پہ نبی نہ آئے ہوں. صرف یہ کہ انبیاء کی دعوتوں میں ایک ہی دعوت ہے، انبیاء کی جو دعوت ہے، جو دعوت اسلام، اس میں اوور ٹائم لوگوں نے تبدیلیاں کی اور اس کی ایک میوٹیلیٹڈ سی فارم ان نئے مذاہب کی صورت میں موجود ہے. سو ہمیں یہ دعوت میسج ہے کہ تم سب توحید پہ تھے اور پھر لوگوں نے اپنی پسند سے اختلافات کیے، شیطان کی پیروی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انبیاء کو بھیجا اور اپنی کتاب کو بھیجا. اور آج امت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، کیونکہ دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے تکمیل اس کی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں فرماتے ہیں کہ بے شک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا تمہاری جانوں پہ سب سے زیادہ حق ہے. تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کامل بلیف، اس کو اپنی اندر انٹرنلائز کرنا ہے، اس کو ایکچولائز کرنا ہے، یہ ہم پہ فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی میں جتنے اختلافات ہیں بٹوین Muslims and other religions, even within the Muslim society، یہ جتنے اختلافات ہیں، یہ جتنی ڈویژنز ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ دیکھیں جس سورس سے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے نا، وہاں پہ پہلے اسٹریم ایک ہی ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے وہ نیچے آتی ہے، جیسے جیسے اس کو چھوٹے چھوٹے راستے ملتے ہیں، وہ ڈیوائڈ ہوتی رہتی ہے. آپ نے اگر سب سے خالص پانی پینا ہو تو آپ ہل جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں آیا کہاں سے، تو آپ سورس پہ پہنچ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی اسٹریمز جڑ کے وہ یونیفائڈ بھی ہو گئی ہیں، اور سب سے زیادہ خالص پانی بھی اسی سورس سے نکل رہا ہے جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس وہ جو خالص سورس ہیں وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے. سو جب تک امت قرآن پاک سے رشتہ اپنا قائم نہیں کرے گی، ہم قرآن پاک کو خود سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن پاک کے ساتھ خود نہیں بیٹھیں گے. اور یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ خود پڑھاتے ہیں. اگر ایز لانگ ایز ایک بندہ خالص، آپ کو عربی نہیں آتی،
خالص دل لے کے جائیں، قرآن پاک خود کھلے گا. ورنہ کتنے عربی والے ہیں جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کا کوئی عمل نہیں، کیونکہ ان کے اوپر یہ آیات کھل نہیں رہی. سو تقویٰ از دا تھنگ. اللہ کی محبت، اخلاص ہونا از دا تھنگ. وی نیڈ ٹو کنیکٹ، وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن آر رشتہ وتھ قرآن پاک، اسپیشلی یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ ماہ قرآن ہے. قرآن پاک کو خود پڑھیں قرآن پاک کے ساتھ، اور صرف رمضان کے مہینے میں ہی نہیں اس کے بعد ہم بند کر دیں. اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کے ساتھ انسان کا رشتہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے، اس میں آپ جب سورس پہ جائیں گے یہ سارے جو سیکٹیرین ہمارے یہاں پرابلمز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. ہمیں سمجھ آئے گی دین ایک ہی ہے، ہم سب ایک ہی ہیں، ایک اللہ، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب. اور جب ہم ان کے ساتھ جڑے تو تمام انبیاء، تمام رسل، تمام ملائکہ، آخرت، یہ there is this complete organic whole. اور جب انسان اس میں آ جاتا ہے تو وہ جو ذات کے اندر کی ساری ڈویژنز ہیں، میرے اندر کی کنفیوژنز، یہ سب ختم ہو جائیں گے. قرآن پاک اس ٹوٹے ہوئے جو ہمارے اندر ٹکڑے ہیں نا ان کو جوڑنے والا ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بی بی پاک السلام علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہم اجعل قرآن العظیم ربیع قلبی و جلاء حزنی و ذہاب غمی و شفاء صدری و نور بصری، آمین. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو دنیا اور آخرت میں ہمارا جلیس بنائے. ہمیں قرآن پاک کی ایک ایک کلمہ کی اللہ تعالیٰ کما حق کا صحبت، خیر و برکت، نصرت، ولا، صحبت اور شفا، نور، محبت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا نصیب فرمائے. آمین. صدق اللہ العظیم. یا اللہ میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کی غلطی بتائی لرزش ہوئی ہو، کوئی میرے سے غلط بات ہوگی ہو تو اس کو نہ صرف بخش دیں، معاف کر دیں، بلکہ اس کی سب کے دلوں میں اصلاح بھی فرمائے. اور آپ ہمارے معلم ہیں یا اللہ میاں، آپ علیم ہیں، آپ ہمارے دلوں پہ، آپ ہمارے قلب پہ، ہمارے اخلاق پہ، ہماری ہستی میں آپ قرآن پاک کو، قرآن پاک کا نور کما حق کا ہو، قرآن پاک کی حکمتیں اور ہدایت آپ ہمیں عطا و نصیب فرمائے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حب شدید جیسا حق ہے ان کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق، جیسے ان کی کامل اطاعت کرنے کا حق ہے وہ ہمیں عطا و نصیب فرمائے. اور ہمیں قرآن پاک کا اخلاق اپنانے کی اور جینے کی توفیق عطا و نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر.